المرسلين وعلى وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ سید الایام ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک سوشل میڈیائی مسئلہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. رات کو 12 بجے کے بعد آپ کے فون پر میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک. صبح تک وہ صاحب
فل ہوتا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مبارکیں دینا جمعہ مبارک دینے کے لیے نہیں ہے، جس طرح قرآن کریم ہے نا، یہ ہم جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو جس طرح قرآن پاک جزدان میں لپیٹ کے رکھنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح یہ میسج بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعے کا دن ہو جائے لوگوں کو چھوڑو، اذان اس لیے ہوتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، تو اپنی فکر کر بھائی، سیدھا جا مسجد میں کام چھوڑ دے، اپنا کام تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اور جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک سب فون بھر دیتے ہیں آپ لوگوں کا۔ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے یہ، ان کے لیے قرآن کریم کا حکم ہے اور اذان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ سن لیں سارے، یہ کیونکہ لائیو جا رہا ہے، پوری کافی دنیا مجھے سن رہی ہے، تو یہ جو میسیجز بھیجنے ہیں یہ لوگوں کا وقت ضائع کرنا ہے اور لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ تو اس کا حل اللہ نے کیا لکھا ہے؟ اذان ہو جائے اذان ہو جائے تو خود دوڑو مسجد کی طرف، لوگوں کو نہ دوڑاؤ، تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے لوگوں کو دوڑانا، وہ اللہ کی ڈیوٹی ہے، اس نے قائم کر دیے، بتا دیا لوگوں کو، اور پھر مؤذن صاحب کی ہے، ہماری امام صاحب کی ہے کہ ہمیں اذان پڑھ کے بلا لیتے ہیں۔ پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اٹھو، کام چھوڑو، وضو کرو، کیونکہ جتنے کاریگر ہیں نا یہ میسیج بھیجنے والے، یہ خود نہیں جمعہ پڑھنے جاتے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ 20 لوگوں کو میسیج بھیج دو، 100 کو بھیج دو، تمہارے جمعے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو بھی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک خط چھپتا تھا پہلے، سائیکلو اسٹائل ہوتا تھا یہ، وہ پھر اس کے بعد یہ کہ فوٹو کاپی مشین آ گئی، تو وہی 100 بندوں کو بھیجو۔ وہ ایک میاں احمد صاحب ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے، مکہ مدینے میں سویا ہوا تھا، تو نبی نے کہا تو یہ وہ مکہ مدینے والا خواب ہے، 100 بندوں کو بھیجو گے تمہاری بکری دودھ دینا شروع کر دے گی، تمہاری گاڑی میں پیٹرول خود بخود زیادہ ہو جائے گا۔ یہ اس قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، یہ سب فراڈ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کا تعلق کس سے ہے؟ نماز کے ٹائم ہو گیا نا، اٹھ یار وضو کر کے نماز پڑھ۔ وہ لوگوں کو تہجد کے مسئلے تو سناتا ہے، خود پڑھنا تہجد اٹھ کے، خود کیوں نہیں پڑھتا تو؟ وہ میاں احمد نے تو خواب دیکھ لیا تہجد میں، اب وہ سائیکلو اسٹائل کر کے یا فوٹو کاپی کر کے تو بھیج رہا ہے۔ کبھی خود بھی پڑھی تم نے تہجد کی نماز؟ خود پڑھ اور تجھے ثواب مل جائے گا۔ لیجیے جو کسی نے بتا دیا نا آپ کو کتنے بھیجو گے تو تمہیں یہ ثواب مل جائے گا، تو تمہیں یہ ثواب مل جائے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کی ذہن یا یاشیش ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے یہ جتنے بھی میرے کم از کم نمازی میرے سن رہے ہیں یا مجھے جو درس سن رہے ہیں میرا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ صبح صبح اٹھ کے یہ جمعہ مبارک کے میسج نہ بھیجو، بلکہ خود جمعے کی تیاری کرو، کام چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے اگر ٹیکسی چلا رہے ہو چھوڑ دو، دکان ہے بند کر دو، خبریں سن رہے ہو ٹی وی بند کر دو، کیا کرو؟ مسجد جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ ہے حکم میں، یہ تم کرتے نہیں ہیں، نہ خبریں چھوڑتے ہیں، نہ ٹی وی چھوڑتے ہیں، نہ بزنس چھوڑتے ہیں، نہ ٹیکسی چھوڑتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ پڑھنے کا، پڑھو۔ تو بھائی یہ میں کہیں شروع میں بتا دوں کہ صبح صبح ہی ٹیلی فونوں پہ میسج درد بھرمار ہوتی ہے، اور میں حیران ہوں، صبح صبح اچھے خاصے مولوی صاحب کا آ گیا انگلینڈ سے جمعہ مبارک، حالانکہ وہ ہمارا جب بھی شروع نہیں ہوا تھا تو ان کا ختم بھی ہو گیا تھا۔ پاکستان کا تو پہلے دن غروب ہو جاتا ہے، ہمارا تو بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ عجیب و غریب مسائل ہیں یہ لوگوں کے، اس کے لیے اس کو اوائڈ کرو۔ اگر کوئی چیز بھیجنی ہو تو کوئی ایسی خوبصورت بات جو تمہارے اندر سے نکلے، لوگوں کی نہ بھیجا کرو، ادھر سے اٹھا کے ادھر بھیج دیا، اس کی ٹانگ بھیج دی، اس کو یہ بھیج دیا، نہیں، تمہارے اندر کیا ہے؟ اندر سے کریٹ کرو کچھ ہے اچھی بات، کہ یہ اچھی بات ہے، یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، کرو۔ تو اس کا فائدہ تب ہوگا جب اللہ رسول کی باتیں سن کر آپ کے دل میں بھی اچھی بات کرنے کی توقع اور تمنا پیدا ہو۔
آپ کے دل میں تو کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، وہ ڈالے جا رہے ہو، کچھ نکالو بھی۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے مسلمان تو ہو جاتا ہے بندہ، مومن نہیں ہوتا۔ اور مومن کب ہوتا ہے؟ جب اسلام کو تم اندر داخل کرو گے، پھر تمہارے جسم سے باہر نکلے گا تو پھر تم مومن ہو جاؤ گے۔ تم نے اندر ڈالا ہی نہیں اسلام کو تو مومن کیسے ہو جاؤ گے؟ تم ڈالتے جا رہے ہو، کوئی نکالو نا یار، کچھ تو نکالو، کچھ تو کہو اللہ کی مخلوق کو کہ یہ بات مجھے اچھی لگی، میں خود کہہ رہا ہوں۔ اور جتنے بھی یہ آتے ہیں نا میسیجز، اکثر فیک ہوتے ہیں۔ اگر حدیث لکھتے ہیں تو وہ بھی فیک ہوتی ہے، کسی بزرگ کا قول لکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس بزرگ کا قول ہے۔ تو اس لیے تحقیق بہت ضروری ہے۔ کوئی شیئر کرو تحقیق کے ساتھ، بھائی باتیں نہیں کرنا آپ نے، کون ہے یہ؟ ہیلو، ادھر جاؤ، باتیں نہیں کرنی یہاں بیٹھ کے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں جمعے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس قسم کے میسیج اگر آپ بھیجتے تو بند کر دو، نہیں بھیجنے آپ نے کسی کو میسیج، اور اٹھا کے لوگوں کی باتیں شیئر مت کرو، اپنے اندر سے نکالو تمہارے اندر کیا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں تمہارے اندر کیا ہے، تو وہ جو آپ اندر سے نکلے گا اس میں تم ذمہ دار ہو۔ اور کسی کی بات اٹھا کے بھیجو گے، نہ جانے اس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیوں لکھ رہا ہے۔ صبح ایک بندے نے مسئلہ پوچھا مجھ سے، اچھی بات تھی، اچھی پوچھی بات، اس نے کہا جی یہ خدا کے بعد محمد ہے۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اور صاف کرنا پڑے گا۔ خدا کے بعد کہیں گے نا تو اس کا معنی یہ کہ خدا کے پیج پر کوئی چیز ہے جو اس کے بعد سیکنڈ ہے۔ بات سمجھو، اس بڑی بریک بات ہے یہ، خدا کے بعد یعنی ایک ہی پیج پر کوئی چیز ہے خدا کے بعد تو ہے نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھے نا، یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر اللہ۔ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہے کوئی، تو پھر بعد میں کیسے ہو گیا؟ فرق کرنا پڑے گا کیا کہ اللہ کے بعد کوئی نہیں، خالق ہے وہ، اور مخلوق میں محمد سب سے اعلیٰ ہے۔ مخلوق میں کیا کہا میں نے؟ فرق ہو جائے گا، یہ سیم پیج پہ نہیں ہے۔ جو آج ہم نے بنایا ہوا، جتنے بھی یہ نعت لکھنے والے جوہلا ہیں یا یہ شعر بنانے والے جوہلا ہیں، وہ غلط عقیدہ پھیلاتے لوگوں میں۔ اللہ کے بعد کوئی نہیں، اللہ کے بعد صرف اللہ ہے۔ لا الہ کوئی نہیں کہتے ہیں نا، لا الہ، اور جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے بعد تو پھر کوئی، پہلے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر نہیں، اللہ کے بعد کوئی نہیں، پہلے بھی اللہ ہے، بعد میں بھی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ کو خدا نے تخلیق کیا، اس جیسا کوئی نہیں مخلوق میں۔ یہ ہے، اس کو تھوڑا سا الگ کر لیا کرو تاکہ وہ غلط عقیدہ ہمارے اندر نہ پھیل جائے کہ خدا کے بعد ہے وہ، خدا کے بعد کوئی نہیں۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، پہلے بھی اللہ ہے، بعد میں بھی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ ہے عقیدہ مسلمان کا، اگر سمجھ جائے کوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ لوگ جو مجھے سنتے ہیں یا میرا درس سنتے ہیں، کم از کم وہ اپنے آپ کو اس کام میں ٹھیک رکھیں، بچوں کو بھی بتائیں۔ تو آج کا جو جمعہ ہے اس میں جو خطبے کا عنوان ہے، وہ پہلے ہم نے آپ کو ارکان ایمان بتائے تھے، ارکان ایمان، پھر ہم نے آپ کو ارکان اسلام بتائے تھے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یعنی ہماری کچی پکی کی چیزیں ہیں۔ یہ دوسری کچی جماعت پکی جماعت کی، پرانے زمانے میں لالا جی اور میرے زمانے میں ہوتی تھی کتاب چھوٹی سی، اس کا نام تھا پکی روٹی۔
ایک کتاب تھی لیکن کمال کی کتاب تھی وہ. جس نے وہ پکی روٹی یاد کر لی ہے نا اس کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوگا. آج بھی ہے، بازار میں مل جاتی ہے. پرانے زمانے میں تو کشمیری بازار لاہور سے ملا کرتی تھی، پرانی پکی روٹی پنجابی میں تھی. تو وہ پکی روٹی، یہ پکی کچی روٹی ہماری. اس کے بعد ہمارا آگے کام شروع ہوتا ہے. ہم تو پہلی جماعت میں فیل ہیں مسلمان، تو اللہ جانتا ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم جتنے سنی مسلمان ہیں نا یہ سن کے مسلمان ہو گئے ہیں. پتہ کوئی نہیں ہمیں کہ ہمارا مسلک کیا، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم ہیں کون ہیں، کوئی پتہ نہیں. جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سنی کا معنی سن کے مسلمان ہونا تو ہے، لیکن اللہ کا قرآن پڑھ کے بھی مسلمان ہونا ہے. یہ کتاب ہے ہماری. اس کے بغیر ہمارا چار کوئی نہیں. ہمیں اس حال میں جب تک قرآن کو ساتھ نہیں لگانا ہوگا ہماری رہنمائی نہیں ہوگی. تو ارکان اسلام میں 5 رکن بتائے تھے میں نے، اسلام کے 5 رکن، جس کو یہ ہم کہتے ہیں 5 پلرز آف اسلام بھی کہتے ہیں ہم لوگ بچوں کو سمجھانے کے لیے. 5 پلرز آف اسلام. ان میں ایک پلر، ایک ستون حج ہے. حالانکہ پہلے تو نماز آنی چاہیے، کلمے کی بات ہے، لیکن وہ چونکہ یہ حج کا موسم شروع ہو گیا ہے، اگرچہ ہم حج پہ نہیں جا سکیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ کرونا کی وجہ سے جہاں اور بہت سے مصائب اور آلام ہیں، یہ بھی ایک ہماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا، پہلے بھی ہوا ہوگا لیکن ہمارے زمانے میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے ہماری ہوش کے زمانے میں کہ حج باہر سے کوئی نہیں جا رہا. وگرنہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا نا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ابراہیم پہاڑ پہ چڑھ جا، آواز دے دے لوگوں کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. بس تو چڑھ کے پہاڑ پہ آواز لگا دے، اور تیری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچانا مقصود ہے میں پہنچاؤں گا. اور تیری آواز سن کر جس نے لبیک کہہ دیا میں نے اس کا حج لکھ لینا ہے، وہ حج کرے گا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ پکی بات ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اللہ کہتا ہے یَأْتُوکَ رِجَالًا، آئیں گے بندے تیری آواز سن کر. وگرنہ ان پہاڑوں میں ہم تو مدت سے الحمدللہ جا رہے ہیں لیکن کوئی پہاڑ سرسبز نہیں وہاں پر. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی وہاں پر. کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ یہاں پر رزق دے، پھل دے، ایسا رزق دے جو کبھی ختم نہ ہو، ایسے پھل دے جو کبھی ختم ہی نہ ہو. اب وہ دنیا بھر سے وہاں سے فروٹ جاتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو، مکے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو ہر فروٹ مل جائے گا. ہم تو موسموں کے محتاج ہیں لیکن مکہ کسی موسم کا محتاج نہیں ہے. تو یہ 4 سپارے کی دوسری آیت ہے، غالباً 91 اس کا نمبر ہے، سورہ آل عمران کا. اللہ فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اور کس نے بنایا تھا پہلا گھر؟ اماں آدم، حوا اور باب آدم نے بنایا تھا. اماں حوا اور باب آدم نے بنایا تھا پہلا گھر. اور یہ ناف ہے مکہ دنیا کی. لوگوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر سے بھی ناپا ادھر سے بھی ناپا. جدھر سے مرضی آپ مکہ شریف کو ناپ لیں وہ دنیا کی ناف ہے. یہ دنیا یہیں سے شروع ہوئی تھی، دنیا یہیں سے شروع ہوئی تھی. یہ پہلا گھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا علیہ السلام نے بنایا. پھر طواف کیا دونوں نے. پہلا طواف اس گھر کا جو کیا کس نے کیا تھا؟ آدم نے اور حوا نے. کہ وہ ننگے نہیں تھے. بعد میں تو ورگوں نے لطیفہ شروع کر دیا نا، وہ کہتے تھے کہ یہ لباس گنہگار ہوتا ہے، لباس کو اتار دو، لباس فطرت میں حج کرو. یہ فلسفہ نکالا تھا انہوں نے کہ یہ گنہگاری کے کپڑے ہیں، اتار دو سارے. لیکن باب آدم نے کپڑے